السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو یہ جو جشن مناتے ہیں اور جو مروجہ طریقے پر جو کام کرتے ہیں لوگ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی چیز ملتی ہے، صحابہ کرام سے کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مختصر اگر بولوں تو یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو خرافات ہو رہے ہیں اور جو کام کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت سارے لوگ دلائل دے چکے ہیں، دلائل دے کر تھک چکے ہیں، لیکن بعض لوگ ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، نہ مانیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے یہاں بھی جو دلیل ہے ان کے یہاں، وہ یہ ہے عقل۔ وہ عقل سے دلیل پیش کرتے ہیں، عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث سے وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹیکنیک سے آپ کو وہ گمراہ کرتے ہیں اور منوانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حتی الامکان کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو جس ٹیکنیک سے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اسی ٹیکنیک سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ عقل کا سہارا لے کر وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، میں عقل کا سہارا لے کر جو ہے، عقلی دلیل کا سہارا لے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نقلی دلیل تو بہت سارے ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن آج میں عقل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے، قابل فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ظلم و ستم یہاں سے ختم ہوئے ہیں اور ہر ایک کو انصاف ملا ہے، اور جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے اس کی آمد ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ فطری چیز ہے، ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے۔ شریعت نے ہمیں جن مواقع پر خوش ہونا ہے وہاں پہ اشارہ کر دیا ہے، جن مواقع پہ ہمیں غمی کو ظاہر کرنا ہے ان مواقع کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں بھی اس طرح سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے، یہ تصور نہیں ملتا ہے۔ تو آپ عقل سے اس چیز کو سمجھیں کہ سب سے زیادہ عشق اور محبت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ پوری زندگی اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس طرح سے کوئی کام نہیں کیا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہے۔ صحابہ کرام اگر چاہتے ہیں اور یہ چیز اگر واقعی اتنی ضرورت تھی، اس کی ضرورت تھی، اور کہیں بھی ذرہ برابر بھی کچھ اشارہ ہوتا تو صحابہ کرام پیچھے کبھی نہیں رہتے، کیونکہ سب سے زیادہ دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو کیا وہ لوگ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ وہ عاشق رسول نہیں تھے کہ سب سے زیادہ وہی محبت کرنے والے ہیں؟ اس کے باوجود بھی ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، نہ قول سے کچھ ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی چیز ملتی ہے، نہ تابعین سے ملتی ہے، نہ تبع تابعین سے ملتی ہے، کسی سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے، اس کا تصور تک نہیں ہے۔ بعد میں کسی بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا اور وہ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ واقعی میں اتنی ضرورت تھی اس کی، تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں منایا، یا اس کی تعلیم کیوں نہیں دی ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے تو صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بتایا ہے، تو ایمان کا جو معیار ہے وہ اس چیز سے پیچھے کیسے رہ گئے؟ اپنے محبوب
کی پیدائش پہ وہ جشن کیوں نہیں منائے؟ منانا چاہیے۔ کیا وہ بھی گستاخ رسول ہو گئے؟ وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ تمہارے عقیدے اور نظریے کے مطابق جو ہے وہ بھی گستاخ رسول ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، ایک عاشق ہوتا ہے اور ایک معشوق ہوتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے نظر میں اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے معشوق کے مطابق کام کرے، معشوق کے خواہش کے مطابق کام کرے، اس وقت ایک عاشق کامیاب ہوتا ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا عقل سے سوچیں کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی اپنے محبوب چیزوں میں سے، اپنی اولاد، مال، تمام دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ اگر اس کے دل میں اللہ کے نبی کا عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ کہ سب سے زیادہ آپ کے دل میں اگر عشق ہو کسی کا، محبت ہو کسی کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ضروری ہے، ورنہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایک عاشق کی کامیابی اس وقت ہے جب معشوق کے مطابق وہ کام کرے، کہ ایک عاشق جو ہے اپنے معشوق کی پیدائش پہ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ پروگرام کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، اور اس کے بعد پورے سال جو ہے وہ اپنے معشوق کے خلاف کام کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کتنا بڑا عاشق ہے وہ، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اس کی کہی ہوئی بات پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں کہ یہ عاشق ہے، یہ سچا عاشق ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میرے مطابق زندگی گزارے، ہماری باتوں پر وہ عمل کرے، تب جا کر ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اولاد اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کی باتوں پر وہ عمل کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ صرف ماں باپ کے نعرے لگانے سے، اسٹیٹس لگانے سے ماں باپ خوش نہیں ہو جاتے ہیں۔ اصل زندگی میں جب آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بالکل خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب ایک عاشق جو ہے خوش نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ پیدائش پر اگر صرف ہم جشن کر رہے ہیں اور باقی دنوں میں اس کے خلاف ورزی کام کر رہے ہیں تو وہ عاشق خوش نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ بھائی یہ جشن وشن چھوڑ دو، اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے مجھے۔ اصل زندگی میں آپ اپنی زندگی میں ہماری قدر لائیں اور ہماری مطابق جو ہے، میرے مطابق جو ہے آپ زندگی گزاریں۔ اصل عشق کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے مطابق ہم جب زندگی گزاریں گے تب اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ ہم سال میں صرف ایک بار ہم جشن منائیں گے، یہ سارے خرافات کریں گے جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور باقی سال ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ کے نبی کہاں سے خوش ہو سکتے ہیں؟ امت کے لیے آنسو بہایا، امت کے لیے مار کھائی، ہم نے تمام چیزیں جو ہے مصیبتیں امت کے لیے جھیلی ہیں، اور اگر امت ہماری تعلیمات کی قدر نہیں ہے، اس کو ہم جس دین کو لے کر آئے تھے اس کی قدر نہیں ہے، ہماری پیدائش کے دن جشن منا کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عشق اور محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے، صحابہ کرام جیسی شخصیت کو
عشق اور محبت کے لیے دلیل کی ضرورت پڑی ہے تو تم کس نبی کے عاشق ہو؟ دلیل نہیں ملی، اس لیے صحابہ کرام بھی اس چیز کو نہیں منائے۔ بعض لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک بناتے ہیں اور اس کو کٹ کر رہے ہیں۔ بتائیے، یہ عشق اور محبت، جو لوگ کہتے ہیں کہ عشق اور محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو کیک کٹ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کی تو تعلیم نہیں ہے یہ۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے دن خرافات کیا؟ یہ حدیث تم نے نہیں پڑھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ تو یہ جو کیک کٹ کرنا ہے، کن کی مشابہت ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کریں اور ان کے لیے ثواب کا کام کریں اور ان تک ثواب پہنچائیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو آپ بھی روزہ رکھ کر دکھائیں اگر اتنا عشق ہے تو۔ اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں ان سب چیزوں میں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ اور بجھ دے، اور ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔